بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر میں نماز قضا کر سکتے ہیں اور قبلہ کس طرف کریں اور تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سفر میں نماز قضا کرنا اصلاً تو سفر میں جب نماز کا وقت ہوگا، جس وقت آپ سفر میں ہوں گے اور جب صلاۃ کا وقت ہوگا تبھی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک اور طریقہ اور رخصت دی ہے کہ مثلاً کوئی انسان اگر سفر پہ نکل رہا ہو تو نکلتے وقت اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے وقت میں نکل رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ دن میں نکل رہے ہیں تو دن میں یا تو فجر کے بعد صبح ناشتہ پانی کر کے آپ 8-9 بجے 7 بجے کسی وقت نکلیں گے یا فجر پڑھ کے نکلیں گے، ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ یا کوئی انسان ہو سکتا ہے دوپہر میں نکلے، ظہر میں، تو اگر ظہر کے وقت نکل رہے ہیں آپ اور اذان کا وقت ہو چکا، صلاۃ کا وقت ہو چکا ظہر کا، تو آپ ظہر کی صلاۃ کے ساتھ ساتھ عصر کی صلاۃ کو مقدماً پڑھ لیں، پہلے سے پڑھ لیں، یعنی جمع کر لیں دونوں کو، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ اور 4 رکعت عصر کی آپ پہلے سے پڑھ کے چلیں، تاکہ سفر میں آپ کو وقت پتہ نہیں کہاں پر آپ ہوں، عصر کے وقت میں جگہ ملے نہ ملے، موقع ملے نہ ملے۔ خاص کر ہمارے ملک میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پر جلدی موقع نہیں ملتا سفر میں کہیں نماز پڑھنے کا، تو آپ جمع تقدیم کر لیں۔ یا آپ صبح 9-10 بجے کسی وقت نکل گئے ہیں یا صبح ہی نکل گئے فجر کے بعد اور مسلسل سفر چل رہا ہے آپ کا اور آپ کو لگتا ہے ہم عصر میں 4 بجے تک 5 بجے تک پہنچ جائیں گے یا گھر نہیں پہنچیں گے، منزل تک نہیں پہنچیں گے، تو کسی ایسی جگہ گاڑی رکے گی یا کہیں پر ہم ایسی جگہ ٹھہریں گے بیچ میں جہاں ہمیں آسانی سے موقع میسر آ جائے گا نماز پڑھنے کا عصر کے وقت میں، تو پھر آپ ظہر کی نماز چھوڑ دیجئے، سفر میں ٹینشن نہ لیجئے۔ جب عصر کے وقت میں کہیں پر رکیں گے آپ، کسی ڈھابے پہ، کسی اور ہوٹل پہ، کہیں پر، یا خود کی گاڑی ہو تو کہیں بھی روک لیں گے، تو پھر آپ جو ہے وہاں پر دونوں ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ کو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے تو بھی آپ ظہر کو مؤخر کر دیجیے، عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیجیے۔ ایک شکل یہ ہے، یہی شکل شام کی ہے۔ اگر آپ مغرب کے وقت نماز پڑھنے کے بعد نکلنا ہے آپ کو، تو مغرب کی نماز تو پڑھیں گے ہی گھر پہ، اور ساتھ میں عشاء کی پہلے پڑھ لیجیے اور پھر نکل جائیے آپ سفر پہ۔ یا آپ مغرب سے پہلے نکل گئے ہیں، عصر کے اور مغرب کے درمیان نکل گئے ہیں، تو مغرب کی نماز اب مت پڑھیے، اب آپ رات کو 9-10 بجے کے ٹائم میں، 11 بجے کے ٹائم میں کہیں پر رکیں گے تو عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لینا۔ یہ والی شکل، اس طرح سے اس کو آپ قضا نہیں کہیں گے، یہ جمع ہے، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ تو مؤخر کر دی، تو جس کو مؤخر کیا وہ قضا کی شکل بن رہی تھوڑی سی، کیونکہ اس کا وقت نکل گیا ہے، اور جس کو پہلے پڑھ لیا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ویسے آپ قضا نہ کریں اگر آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں کے سفر میں بیٹھ کے تھوڑی سی مشقت آتی ہے، اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ یا بس میں کر رہے ہیں یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ کے طریقے سے کسی سے جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو آسان نہیں ہوتا۔ خاص کر اب فتنے کے دور میں آپ کہیں ڈھابے پہ، کہیں راستے میں نماز پڑھیں تو بیٹھ کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے فتنے سے بچنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو سیف جگہ نہیں ملتی جو نماز کے لیے خاص ہو یا جہاں چھپ کے پڑھ سکیں آپ، تو پھر آپ راستے میں نہ پڑھیں، قضا کر لیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے حالات بنا دیے ہیں، بعض روڈوں پہ، بڑے بڑے ہائی ویز پر کچھ لوگوں نے اس طرح کے انتظامات کر دیے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے لیے، بعض مسلمانوں کے بھی اپنے وہ ہیں ڈھابے یا ہوٹلس ہیں جو انہوں نے کر رکھے ہیں، اور جو غیر مسلموں نے بھی بعض نے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے بنا دیے ہیں، بعض کمرے خاص کر دیے ہیں۔ تو اگر ایسے راستے سے گزر رہے ہیں آپ تو کوشش کریں کہ آپ کی پلاننگ کے تحت آپ وہاں پر ہی پہنچ کر کے نماز پڑھیں، تو قضا کرنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر آپ قضا کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، اور گھر جا کر کے جہاں پہنچنا ہے منزل مقصود ہے وہاں جا کے ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر مصلحت کا تقاضا ہو یا کوئی خوف ہو یا موقع ہی نہ ملے پڑھنے کا تب۔ اب ایک شکل یہ بھی آتی ہے کہ مثلا اگر کوئی انسان گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہے تو گاڑی میں بیٹھ کے، عام طور پہ اس گاڑی میں آپ بیٹھ کے پڑھیں جس گاڑی میں آپ کو آسان نہیں ہوتا جلدی سے رکنا اس کا اور آپ کا اتر کے پڑھنا، یا اس گاڑی میں خود پڑھنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی انسان ٹرین میں ہے اور ٹرین میں ایسے اس کا مطلب بکنگ ہے ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اسپیس ہے، اچھی اسپیس ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر تو وہاں پڑھ لے، یا اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اینما توجہت بہ الراحلہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر
وہاں پر کوشش کرے کہ ٹرین یا بس یا جو بھی مالی فلائٹ ہے تو اس میں بھی کوشش کرے پہلے قبلے کا پتہ لگانے کی کہ قبلہ کس طرف ہے، اس وقت پتہ لگانے کی کوشش کر کے اگر وہ بیٹھ کر اس طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، تو اس وقت متوجہ ہو جائے، لیکن بعد میں گاڑی گھوم گئی یا کوئی جو بھی آپ کا ذریعہ ہے وہ گھوم جاتا ہے اور آپ کا قبلہ بدل، پھر آپ پریشان نہ ہو، آپ جہاں بھی ہوں گے نماز کے دوران قبلے کی طرف، تو پھر اس میں قبلے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ سوال بھی ہے یہاں پر کہ قبلہ کس طرف کریں، تو مطلب یہی ہے کہ قبلے کا تعین آپ شروع میں کریں، لیکن وہ تعین کرنے کے بعد اگر آپ کو اس طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھنا اور متوجہ ہونا آسان ہو، اب ٹرین میں مان لیجیے آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے ہی پڑھ رہے ہیں، اب سیٹ تو سیدھی سیدھی ہوتی ہے، اس کو اگر ایک ہی طرف کو ہوتی ہے، اتفاق اگر سیٹ کی طرف کو دائیں بائیں آگے پیچھے لمبائی میں اگر اس کے لیے آسان ہو آپ کے لیے تب تو ٹھیک ہے، تب تو آپ آرام سے اپنی سیٹ پہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، لیکن اگر قبلہ آپ کے دونوں چوڑائی والے سائڈوں میں ہو تو آسان نہیں ہوتا، تو اس میں بھی حتی الامکان کوشش کر لیں جہاں تک ممکن ہو سکے، نہیں تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیچے اتر کے ہی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں دو سیٹوں کے بیچ میں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے اتنا کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو بھئی تیمم کا تعلق سفر سے نہیں ہے، تیمم کا تعلق پانی سے ہے، کہ پانی کے ہونے سے یعنی ہونے نہ ہونے سے یا پانی کے استعمال کی قدرت کے ہونے نہ ہونے سے، تو اگر سفر میں آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے سرے سے یا پینے کے لائق تو ہے مگر استعمال کے لائق نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پینے والے سے وضو مت کیجیے کیونکہ پھر آپ کو پینے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور بسا اوقات ایسی جگہ ہوتا ہے انسان کسی سفر میں کسی کہ وہاں پانی جلدی نہیں ملے گا تو وہ پینے والے کو اگر اتنا مقدار میں ہے کہ وضو بھی کر لیں اور پینے کے لیے بچ جائے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف پینے کی بمقدار ہے تو پھر آپ اس سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کر لیجیے، ٹھیک۔ یا پانی ہے ٹرین میں ہے، مثلا آپ ٹرین میں پانی ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن آپ اس پانی کو استعمال کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں یا ٹھنڈی کا سخت موسم ہے اور وہ پانی بھی ٹھنڈا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اس پانی کو استعمال کیا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا، یا پہلے سے بیمار تھے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس طرح سے جو کنڈیشنیں ہیں اس کی کہ جو بھی شکل میں آپ کو پانی کے استعمال سے ضرر اور نقصان ہوتا ہو یا نقصان ہونے کا یقینی خدشہ ہو تو آپ پھر پانی کو استعمال نہ کریں اور تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔